محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پہلے 2 سال کے واقعات بیان کیے جائیں گے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقہ اور اس کے بعد جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیے جانے کے واقعات ہیں۔ ولادت کے 7ویں دن جناب حضرت عبد المطلب اپنے پوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقہ کرتے ہیں اور سارے مکہ والوں کو حقیقے میں بلایا جاتا ہے۔ اسی وقت کسی نے حضرت عبد المطلب سے سوال کیا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ کو پہلے ہی پیغمبر اسلام کے نام کی بشارت ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام محمد رکھا ہے۔ سرزمین عرب میں آج تک کسی نے اپنے بچے کا نام محمد نہ رکھا تھا۔ اس کے لفظی معنی یہ ہیں، وہ شخص جس کی تعریف کی جائے۔ خیر، آخرکار مکہ والے جناب عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسا نام رکھا ہے جو تاریخ میں پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ حضرت کہتے ہیں کہ میری تمنا یہی ہے کہ ساری دنیا میں اس بچے کی تعریف کی جائے، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ یہودی کاہن، جادوگر اور شیطانی نمائندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات ہونے والے واقعات پہلے ہی دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ اس پیدا ہونے والے بچے کے دشمن ہو گئے اور وہ سوچ رہے تھے اگر یہ بچہ پیدا ہو گیا اس نے اعلان نبوت کر دی کیا۔ خیر، اس کی پیش نظر اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ کے لیے مکہ کی سرزمین سے دور چلے جائیں۔ اگر ان کے دشمن ان کی تلاش میں آئیں تو وہ ناکام ہو کر واپس لوٹ جائیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تیزی سے پرورش پا رہے تھے۔ 2 مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھنے لگے تھے، 9 مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑنے لگے تھے، اور 15 ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر اندازی کرنے لگے تھے، اور 30 ماہ یعنی 2.5 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشتی لڑتے تھے۔ اتنی تیزی سے ہونے والی نشوونما ایک طرف اعجاز نبوت تھی اور دوسری طرف یہ مسئلہ بھی کشیدہ تھی کہ آنے والا تلاش کرے گا کہ پچھلے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والا بچہ کہاں ہے۔ اس کے ذہن میں یہی سوال ہوگا کہ 1 سال کا بچہ ہے، ابھی چلنے کے قابل ہوا ہے، چنانچہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی نگاہ پڑے تو شاید وہ نظر انداز کر جائے۔ مگر دشمنوں کا ایک گروہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں تھا۔ حضرت عبد المطلب جو دین ابراہیمی پر تھے اور اپنے والد جناب ہاشم سے ان کو کچھ راز نبوت ملے تھے، انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس بچے کے بہت دشمن ہوں گے۔ اس مسئلے کی وجہ سے جناب عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے تھے۔ محترم ناظرین، خاص طور پر ان کو پتہ چلا کہ اکثر یہودی گروہ آتے ہیں اور مکہ کے حالات کا جائزہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہودی مکہ میں بار بار کیوں آ رہے تھے، اس بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاتے جائیں۔ دراصل یہودی بہت عرصہ پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو روکنے میں فکر مند تھے۔ عبد المناف پہ حملہ ہوا، جناب ہاشم پہ حملہ ہوا، جناب عبد المطلب اور ان کے بیٹے جناب عبداللہ پر مسلسل حملہ ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ جناب عبداللہ کی جوانی کا زمانہ آیا تو سارے یہودیوں کی سازش کا مرکز یہی تھا کہ کسی طرح جناب عبد المطلب کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ اگر یہ قتل ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت رک جائے گی۔ یہودیوں کی یہ پہچان تھی کہ جناب عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ یہودیوں کو یہ پہچان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے ہوئی تھی جو یہودیوں کے پاس تھا، اور جناب عبداللہ کی ولادت کے وقت اس میں خون کا نکلنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے سوچا کہ اگر جناب عبد المطلب کو شادی سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ انہوں نے حملہ کر دیا، مگر وہ اپنے حملے میں ناکام رہے۔ اس کے نتیجے میں جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ جب جناب حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی تو یہودیوں کو اطمینان ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کے والد تو فوت ہو چکے ہیں۔ صرف ایک بات کا پتہ ان کو لگانا تھا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد تو پیدا نہیں ہوئی۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تو گھر جا کر اطمینان سے سوئیں گے، اور اگر ان کے ہاں کوئی اولاد ہے تو معاذ اللہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اگرچہ یہودیوں کا ایک گروہ تشکیل دے دیا گیا جس کا مقصد یہی تھا کہ وہ مکہ مکرمہ آ کر پتہ چلائیں جناب عبداللہ کے ہاں کوئی اولاد ہے کہ نہیں۔ چنانچہ جب وہ مکہ آئے تو انہیں اطمینان ہوا کہ جناب عبداللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے ہاں
کوئی اولاد نہیں۔ چنانچہ یہودی پورے اطمینان کے ساتھ مدینہ واپس لوٹ گئے۔ یہودیوں نے جا کر مدینہ سے شام تک جہاں جہاں یہودی آباد تھے ہر جگہ اعلان کر دیا، مبارک ہو وہ خطرہ ٹل گیا۔ جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے جو خون نکل رہا تھا اب وہ سوکھ گیا، جیسے ہی انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں، جس کا مطلب یہی ہے کہ اب آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوں گے، اور وہ خوشیاں منانے لگے۔ محترم ناظرین، یہ بات یہاں نہ رکی، یہاں تک کہ یہودیوں نے جشن منایا اور وہ کئی دن تک یہ جشن چلتا رہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اگر ہو جاتی تو ان کو معلوم تھا کہ ہمارا نام و نشان دنیا سے مٹ جانا تھا، مگر ان کو یہی معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رازوں کو کوئی نہیں جاننے والا۔ مگر ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے صرف یہ پتہ چلایا کہ جناب عبداللہ کی کوئی اولاد نہیں، مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ یہودی یہ پتہ نہ چلا سکے کہ جناب آمینہ حمل سے ہیں۔ جب 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو عجیب و غریب واقعات پیش ہوئے تو یہودی علماء پریشان ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پہلے ہی پڑھ چکے تھے کہ سارے واقعات ان کے زمانے میں ہیں جب آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے۔ مگر کیا ہوا، آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیدا ہو گئے ہیں؟ محترم ناظرین، یہودی آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جناب عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں، اور ہم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم تھے، اور حضرت یحییٰ کے کرتے نے بھی یہی گواہی دی تھی کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ بس ہم نے پتہ چلایا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے آ گئے؟ چنانچہ یہودیوں نے ایک گروہ تشکیل دیا، وہ مکہ جا کر تحقیق کریں۔ جب لوگوں کے پاس پہنچے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں منتقل کیا جا چکا تھا، اور پیغمبر اسلام کی کئی ماہ پہلے پیدائش ہو چکی تھی، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اب یہودی ان کو تلاش کرنے لگے کہ وہ 2 ماہ پہلے پیدا ہونے والا بچہ کہاں ہے، مگر انہیں کوئی ایسا بچہ نظر نہ آیا۔ یہودی کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ مکہ میں 2 مرتبہ پہلے ہی یہودی سازش کر کے جا چکے تھے۔ جناب عبداللہ پر حملہ ہو چکا تھا جو انہوں نے کروایا تھا، اور ان کے بعد جناب آمنہ کے بارے میں تحقیق کی ان لوگوں نے ہی کروائی تھی۔ چنانچہ اب مکہ والے ہوشیار ہو چکے تھے، خاص طور پر بنو ہاشم والے ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ یہودیوں کا کوئی گروہ کسی سے سوال نہیں کر سکتا تھا۔ یہودیوں کی وہ تمام تحقیقات ناکام ہو گئیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر مستقل مکہ مکرمہ آ گئے، اور اسی زمانے میں یہودیوں کا ایک گروہ مکہ آیا۔ ان کی نگاہ اس نوجوان پر پڑی اور دیکھ کر چونک گئے کہ یہ نوجوان جو اپنے دادا اور چاچا کے ساتھ چل رہا ہے، ان کے چلنے کا طریقہ، اس کے بات کرنے کا طریقہ، جو ہماری کتابوں کے مطابق آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ ان کے سر پر بادل سایہ کریں گے، جب یہ درخت کے پاس سے گزرتے تو درخت سجدہ کریں گے، اور جس طرف سے جائیں گے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، رکاوٹ خود بخود ہٹنے لگے گی۔ یہ سب نشانیاں آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، لیکن اگر یہ آخری رسول ہیں، یہ تو 25 سال کے نوجوان نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے علم اور ہماری کتابوں کے مطابق اس کو 7 سال کا نوجوان ہونا چاہیے تھا۔ یہودیوں نے اپنے علماء کرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا خوب اچھی طرح دیکھ لو، اگر آخری رسول ہیں تو معاذاللہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ آخر کار یہودیوں نے جب تحقیقات کی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ جناب عبد المطلب کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے۔ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، ان کو اس بات کی معرفت تھی جو اللہ کا رسول ہوگا، چاہے پہلا ہو یا آخری لقمہ، حرام اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے تو کیا ان کے ہونٹوں کو بھی نہیں چھو سکے گا۔ حرام کے علاوہ ایسا رزق جس کا پتہ ہو کہ یہ حرام کا ہے یا حلال کا، وہ بھی ان کے ہونٹوں کو چھو نہیں سکتا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک عجیب و غریب منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کسی طرح حرام کا گوشت اکٹھا کیا اور جناب عبد المطلب کو دعوت دی کہ آپ مکہ کے سردار ہیں،
خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور قابل عظیم شخصیت ہیں۔ ہم باہر سے آنے والے مہمان ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور ایک وقت کا کھانا کھائیں۔ اسلام میں کسی کو تحفہ دیا ہو تو کوئی بھی اسے رد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ عبد المطلب نے دعوت قبول کر لی۔ یہودوں کا اصل مقصد پیغمبر اسلام کا امتحان لینا تھا، اس لیے وہ یہودی حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ آپ اکیلے دعوت میں نہیں آئیں گے بلکہ خاندان بنو ہاشم کے سارے مرد آئیں گے، خاص طور پر آپ اور آپ کے پوتے ضرور آئیں گے۔ جناب عبد المطلب نے کہا، تم نہ بھی کہتے تو میری شرط یہی ہوتی کہ میں اپنے پوتے کے بغیر کسی دعوت میں شریک نہیں ہوتا۔ چنانچہ کھانے کا انتظام ہو گیا۔ اب یہودیوں نے یہ ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ یہ حرام کا گوشت ہے۔ دسترخوان لگا دیا گیا۔ یہودیوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا، رئیس مکہ دعوت آپ کے اعزاز میں ہے، کھانے کا آغاز کیجئے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک میرا پوتا نہیں کھاتا میں شروع نہیں کرتا۔ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک میرا پوتا کچھ نہ کھائے۔ آخرکار یہودیوں کا مرکز بھی یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گوشت کے لقمے کو کھائیں۔ جیسے ہی اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوشت کے لقمے کو قریب کیا تو حیران کے طور پر وہ نیچے گر گیا۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ یہ رزق ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہودیوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ زبردستی جب انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھایا تو ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس گوشت کو بڑھاتے تو اللہ کی طرف سے کوئی ہاتھ کو کھینچ لیتا۔ یہودیوں نے اس کی سازش ایک مرتبہ نہیں کی بلکہ 10 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نوالا کھلانے کی کوشش کی، مگر ہر دفعہ وہ رائگاں رہے، یعنی کہ نوالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں سے مس نہ ہو سکا اور نہ ہی قریب پہنچ چکا۔ یہودی بظاہر تو پریشان تھے لیکن دل میں خوشی تھی کہ آدھی علامت تو پوری ہو چکی ہے۔ یہ حرام والا کھانا تھا، مشتبہ کھانا تھا، لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کھایا تھا۔ یہودی حضرت مطلب سے کہنے لگے کہ ہم نے خلوص نیت سے دعوت کی تھی لیکن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ خدا کا ہی راز ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ اصل بات کیا ہے، لیکن کہنے کا موقع نہیں۔ خاندان بنی ہاشم اسی وقت اپنے گھر چلے گئے اور یہودیوں کو یقین کامل ہو گیا کہ یہی رسول برحق ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد سازشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیا یہی وجہ تھی کہ اس واقعہ کے بعد جناب عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور زیادہ حفاظت کرنے لگے؟ اب جناب عبد المطلب نے سب گھر والوں سے کہہ دیا کہ یہودیوں کا کھلا نشانہ میرا پوتا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اونٹ، بیر بکریاں چرانے کے لیے مکہ سے باہر تشریف لے جاتے، مگر اب تو حکم دے دیا کہ خبردار کوئی بھی میرے پوتے کو کسی کام سے باہر نہ بھیجے۔ اب یہ وجہ ہوئی کہ واقعہ کے 1 سال کے بعد جناب عبد المطلب کا آخری وقت قریب آ گیا تو اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کی، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا۔ میری ساری نصیحت میرے پوتے کے بارے میں ہے کہ میرے جانے کے بعد آپ ان کی حفاظت کریں گے، کیونکہ یہودیوں کی تمام سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا۔ کون تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے کو بھی چھو سکے؟ آخرکار بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی۔ انشاءاللہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں سارا کا سارا واقعہ مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک کیسے آپ کا وقت گزرا، یہ سارا کا سارا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔